الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سورہ بنی اسرائیل اللہ رب العالمین کا ارشاد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے حکم دے دیا ہے کہ عبادت نہیں کی جائے مگر اللہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہو اما یبلغن عندک الکبر احدہما وکلاہما اور اے انسان تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے فلا تقل لهما اف تو ان سے اف تک نہ کہنا ولا تنہرہما اور انہیں جھڑکی نہ دینا وقل لهما قولا کریما اور ان سے بڑے ادب سے بات کرنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ اور ان کے سامنے شفقت سے محبت سے بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکائے رکھے وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اور ان کے لیے اپنے رب سے اس طرح دعا کرتے رہنا کہ میرے رب ان پر جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں میرے ساتھ شفقت کی ہے مجھے شفقت سے پالا ہے تو بھی ان پر ایسی شفقت فرما ربکم اعلم بما فی نفوسکم اے لوگوں جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے تو دیکھو اپنے والدین کو دل میں بھی دو جنا سمجھنا ان تکونوا صالحین اور اگر تم نیک ہوئے سعادت مند ہوئے اور اگر تم سے اپنے والدین کی خدمت میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا فإنہ کان للأوابین غفورا بے شک اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے انہیں معاف کر دیتا ہے والدین کے حقوق قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق بیان کی ہیں اور 5 مقام ایسے ہیں کم و بیش کہ جہاں اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق اپنے حق کے فوراً بعد بیان کی ہے پہلے اپنا حق بیان کیا اور اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حقوق بیان کیے
اور یہاں ان آیات کا انتخاب کرنے کی جو وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کا حکم بیان کیا، اور حقوق میں سے ایک حق کیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنی عاجزی، انکساری اور ادب کا حکم دینے کے بعد اللہ رب العالمین کیا حکم دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکی نہ دو، اور ان سے بڑے ادب سے، بڑی شفقت سے بات کرو، اور ہمیشہ ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو۔ اتنی عاجزی کا حکم دینے کے باوجود اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں نا کہ میرے رب کہ جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے شفقت سے پالا ہے ویسی شفقت تو بھی فرمائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان حد تک امکان کوشش کرے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، کہ اپنی آواز کو ان کے سامنے پست رکھے، ان سے بڑی محبت سے، انکساری سے بات کرے، اپنے بازو کو جھکائے رکھے، تو تب بھی اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے رب تو ان پر رحمت فرما، تو ان پر شفقت فرما۔ حقیقی رحمت، حقیقی شفقت اللہ رب العالمین ہی دے سکتا ہے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ اور اس بات کا اندازہ لگائیے کہ ہم کسی طرح بھی اپنے والدین کی ان قربانیوں کا، ان محنتوں کا جو انتھک ہوتی ہے اور بے لوث ہوتی ہے، ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب پوچھا گیا من احق الناس بصحبتی حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے لوگوں میں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ قال امک ثم امک ثم امک، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، ثم ابوک، تمہارے والد، ثم ادنا کا، ادنا کا، پھر اس کے بعد جو رشتے دار ہیں، پھر اس کے بعد جو رشتے دار ہیں۔ آپ دیکھیے یہاں اللہ رب العالمین نے والدہ کو، والد کو 3 درجے فضیلت دی ہے، 3 درجے مقام والدہ کا حق ادا رکھا ہے۔ اور جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری والدہ کے قدموں کے پاس ہے، وہاں آپ نے یہ بھی فرمایا ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ الوالد اوسط الابواب الجنہ، کہ والد جنت کے بہترین دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ والد کا حق کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا یجزی ولد والدا، کہ کوئی بیٹا اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ والدہ کے مقابلے میں والد کا ایک درجہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی بیٹا اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا الا ان یجدہ مملوکا، کہ اپنے والد کو کسی کا غلام پائے، فیشتریہ فیعتقہ، کہ اس کو خریدے اور اس کو آزاد کر دے۔ یہ والد ہے، والد کا حق ہے جس کا ایک درجہ ہے۔ آپ سوچئے کہ جو والدہ محترمہ ہیں ان کا 3 درجے اللہ رب العالمین نے ان کو فضیلت فرمائی ہے۔ کیا ہم ان کی قربانیوں کا، ان کی محنتوں کا، ان کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ انسان کی استطاعت سے باہر ہے کہ جو قربانیاں، جو محنتیں، جو کاوشیں ہمارے والدین ہمارے لیے کرتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ صحیح طور پر نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ہم خود جو ہے والدین نہ بن جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیے اپنی والدین کے لیے کہ اللہ رب العالمین اپنی شفقت ان پر فرمائے، اپنی رحمت ان پر نازل فرمائے۔ اور اسی بات کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو دی۔ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے پوچھا، ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین وفات پا چکے ہیں، کیا ان کی موت کے بعد بھی کوئی ایسی نیکی ہے کہ میں جو ان کے ساتھ کروں؟ اور نعم، آپ نے فرمایا ہاں، والدین کے جانے کے بعد بھی 5 نیکی آپ نے بیان فرمائی۔ وہ کون سی ہیں؟ آپ غور سے سنیں اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور جائزہ ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں کہ جس کی وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو دے رہے ہیں۔
وہ کون سی نصیحتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعا کرنا، والاستغفار لہما، ان کے لیے استغفار کرنا، وانفاذ عہدہما من بعدہما، اور جو عہد جو وعدے انہوں نے اپنی زندگی میں کیے تھے ان کی موت کے بعد ان کو پورا کرنا، وصلۃ الرحیم، اور صلہ رحمی کرنا، التی لا تصل الا بہما، وہ رشتے ان رشتہ داروں کے ساتھ جو ان کی وجہ سے ہیں، جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور والاکرام صدیقہما، اور جو ان کے دوست و احباب ہیں ان کے اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا۔ اب ذرا غور کیجیے، آج ہم جو والدین ہمارے جا چکے ہیں یا جو زندہ ہیں، ہم کبھی ان کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں، اپنی خواہشات کے اندر، اپنی جو ہمیں چیز حاصل کرنی ہوتی ہے ہم اس میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنے والدین کی اس محنت کو بھول جاتے ہیں جو ہماری پیدائش سے پہلے، بلکہ پیدائش سے لے کر جو ہماری ہڈیوں میں جو قوت بخشی ہے اپنی انتھک محنت سے، ہم ان کو فراموش کر دیتے ہیں۔ تو سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ انہیں اف تک نہ کہا جائے، انہیں جھڑکی نہ دی جائے، اور جب بھی ان سے بات کریں تو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ۔ آپ قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کیجیے، یہ الفاظ اللہ رب العالمین کے ہیں، وہ تعلیم دے رہے ہیں انسانیت کو کہ والدین کے ساتھ کیا ہمارا برتاؤ ہونا چاہیے، کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اور سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو جو انہوں نے ہمارے اوپر کی ہیں، اللہ رب العالمین ان کو قبول فرمائے، اور اس کے بدلے ایسی رحمتیں ان کو عطا کرے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان سے نازل ہو رہی ہے۔ یہ اگر ہم کریں گے تو یقیناً کچھ حد تک ہم اپنے والدین کا حق ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ تبھی ممکن ہے، یہ چند منٹ کی تقاریر سے یا چند منٹ کے خطبات سے یہ چیز پیدا نہیں ہوتی۔ یہ والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرے کہ وہ نیکوکار ہو، سعادت مند ہو۔ اگر ہم والدین ہی اپنی اولاد کو دنیا دار بنا کے جائیں گے اور خود بھی دنیا دار بنے رہیں گے اور اس چیز کی اہمیت نہیں بتائیں گے کہ آخرت کی کیا اہمیت ہے، تو ان کے سمجھ میں نہیں ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کی اس طرح سے تربیت کرے کہ وہ ان کے جانے کے بعد وہ ان کے لیے ذخیرہ بنے ہوئے کیوں نہ، وہ ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں، اور ان کے جانے کے بعد ان کے نیک اعمال میں بڑھا اضافہ کرنے والے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت اللہ رب العالمین اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اولاد کی پرورش کے حوالے سے ان کی گرفت کر لے کہ وہ اپنے اولاد کو کس طرح سے چھوڑ کر آئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ۔